آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ، بچوں کی پرورش اور دماغی صحت سے جڑے کچھ کافی دلچسپ ذرائع ہیں۔ جی کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ ہماری سوچ زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آپ کہہ لیں کہ کیسے نکھار سکتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر کیرل ڈویک کے مائنڈ سیٹ نظریات پر۔ ہاں، دیکھیں گے کہ بچوں کی تربیت میں یہ کیسے کام آتے ہیں، دماغ کو چست رکھنے کے لیے کون سی مشقیں ٹھیک ہیں، اور یہ کہ کیا منفی سوچ کو مثبت میں بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، مقصد یہی ہے کہ یہ معلومات روزمرہ زندگی میں کام آ سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں مائنڈ سیٹ سے ہی۔ بنیادی طور پر دو طرح کی سوچ ہے نا؟ ایک فکسڈ یعنی جامد، جی اور دوسری گروتھ یعنی نشمما پانے والی۔ یہ سننے میں تو کافی سیدھا لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے، لیکن اس میں گہرائی کافی ہے۔ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قابلیت، ذہانت یہ سب پیدائشی ہے، بس مل گئی تو مل گئی، اچھا، بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے وہ چیلنج سے، نئی مشکل چیز سے گھبراتے ہیں۔ مطلب ناکامی کو بہت برا سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور کوشش کو فضول، کیونکہ ان کے خیال میں یا تو آپ میں وہ بات ہے یا نہیں ہے، بس۔ اوہ، تو اگر کوئی چیز مشکل لگے تو فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں گروتھ مائنڈ سیٹ والے، وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ نہیں، محنت سے، سیکھنے سے، لگے رہنے سے صلاحیتیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ناکامی ان کے لیے کوئی قیامت نہیں ہوتی، بلکہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اچھا، یہاں کچھ اور سیکھنا ہے، کچھ مختلف کرنا ہے۔ ان کی توجہ کوشش پر ہوتی ہے۔ وہ کچھوے اور خرگوش والی کہانی کا بھی ذکر تھا، بچپن سے سنتے آئے پر اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ بالکل، خرگوش کو دیکھیں، ٹھیٹ فکسڈ مائنڈ سیٹ، میں تو پیدائشی تیز ہوں، مجھے کیا ضرورت محنت کی۔ اور کچھوا، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی مثال تھا۔ ہاں، میں سست ہوں مگر مسلسل چلتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ رویہ ہے۔ صحیح، اور یہ رویہ صرف دوڑ جیتنے یا امتحان پاس کرنے تک نہیں رہتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہماری پوری سوچ، ہمارے احساسات، خوشی، تعلقات، سب پر اثر ڈالتا ہے۔ اور یہیں سے پھر بات آتی ہے بچوں کی تربیت کی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج کل والدین کے لیے چیلنجز مختلف ہیں۔ جی بالکل، پرانے طریقے وہ سخت گیر والے شاید اب اتنے کارآمد نہ ہوں، خاص طور پر اگر والدین خود فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں، مطلب لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ انجانے میں بچوں کی تخلیقی صلاحیت دبا سکتے ہیں۔ ہاں، اور خود اعتمادی بھی۔ یہ تعریف والی بات بھی بڑی اہم لگی۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں تم بہت ذہین ہو، کیا یہ ٹھیک نہیں؟ دیکھیں، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ صرف ذہانت کی تعریف یا صرف نتیجے کی واہ تم فرسٹ آئے، یہ بچے میں فکسڈ مائنڈ سیٹ بنا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ سوچے گا میں ذہین ہوں، بس کافی ہے۔ یا اگر ناکام ہوا تو سوچے گا لگتا ہے میں ذہین نہیں ہوں۔ تعریف ہونی چاہیے کوشش کی، محنت کی، واہ تم نے اس مشکل سوال پر بہت ہمت دکھائی۔ صحیح، یعنی عمل کی تعریف، نتیجے کی نہیں۔ بالکل، یہ بچے کو سکھاتا ہے کہ کوشش اہم ہے، اس سے گروتھ مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ تو اگر بچہ کم نمبر لائے تو ڈانٹنے کے بجائے یہ پوچھنا کہ کہاں مشکل ہوئی، اگلی بار کیا بہتر کر سکتے ہو۔ جی ہاں، انہیں موقع دینا کہ غلطیوں سے سیکھیں، خود مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے روشن خیال تربیت۔ اس سے بچے زیادہ پر اعتماد بنتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی بچوں کی۔ اب آتے ہیں ہم سب کی دماغی صحت پر۔ جیسے جسم کی ورزش ہوتی ہے، دماغ کی بھی کوئی ورزش ہے؟ لازماً ہے، دماغی مشقیں اتنی ہی ضروری ہیں جتنی جسمانی۔ یہ صرف یادداشت کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، توجہ بہتر ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، مجموعی طور پر دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس کے پیچھے سائنس ہے، نیورو پلاسٹیسٹی کی۔ نیورو پلاسٹیسٹی یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں دماغ کی صلاحیت کہ وہ خود کو بدل سکتا ہے، نئے کنیکشنز بنا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، ڈھل سکتا ہے۔ واہ، یعنی ہم واقعی اپنے دماغ کو ٹرین کر سکتے ہیں؟ تو یہ مشقیں ہیں کیسی؟ مثال کے طور پر؟ کئی طرح کی، جیسے وہ پہیلیاں نہیں ہوتی، سوڈوکو، کراس ورڈز، ہاں ہاں، کوئی نئی زبان سیکھنا، کوئی میوزک کا آلہ بجانا سیکھنا، یہاں تک کہ باقاعدگی سے چلنا پھرنا، ورزش کرنا بھی دماغ کے لیے اچھا ہے۔ اور لوگوں سے ملنا جلنا، ذہن سازی یعنی مائنڈ فلنس کی مشقیں، اور ہاں،
पूरी नींद लेना, ये सब शामिल है। लेकिन इन सब के लिए वक्त निकालना? अहम बात मुस्तकिल मिजाजी है। रोज थोड़ा सा भी करें, लेकिन करें। दिमाग को मसरूफ रखना है। तो ये बात वापस माइंडसेट पर आ गई। अगर कोई समझता है मेरा दिमाग तो बस ऐसा ही है, कमजोर है, तो वो शायद ये करेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या माइंडसेट को बदला जा सकता है, खास तौर पे अगर कोई बहुत मनफी सोचता हो? जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। माहिरीन इस पर मुत्तफिक हैं। फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ जाना मुमकिन है और ज़रूरी भी है। जरूरी क्यों? क्योंकि मनफी सोच सिर्फ मूड नहीं खराब करती, ये सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तनाव बढ़ता है, बीमारियों का खतरा। हो, जबकि मुस्बत सोच के फायदे सिर्फ खुशी नहीं है, बेहतर सेहत, लंबी उम्र, मुश्किलात से निमटने की बेहतर सलाहियत, ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहना आसान है, मुस्बत सोचो, करना मुश्किल है। कोई अमली तरीके हैं इसके? जी, कुछ टिप्स हैं ज़राए में, जैसे दूसरों से अपने काम पर राय लें, तामीरी राय। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को भी नोट करें, उनको सराहें। शुक्रगुजारी की आदत डालें, चाहे दिन में 1-2 चीज़ों के लिए ही सही। शुक्रगुजारी, हाँ, ये सुना है। मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें और बहुत अहम, खुद से मुस्बत अंदाज में बात करें, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपनी अंदरूनी आवाज को मनफी से मुस्बत की तरफ मोड़ें। और अगर कोई मुश्किल सूरत हाल हो, बहस हो रही हो, इख्तिलाफ हो, तब कैसे मुस्बत रहा जाए? वहां सबसे पहले तो खुद आगाही जरूरी है। पहचाने कि जिस्म क्या बता रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, सांस फूल रही है, हाँ, होता है। तो एक लम्हे को रोकें, गहरी सांस लें, शायद थोड़ा वक्फा ले लें। फौरन जवाब देने के बजाय कोशिश करें कि दूसरे की बात समझें, उनका नुक्ताए नज़र, उनके एहसासात। अच्छा, यानी सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि समझने के लिए सुनना। बिल्कुल, उनके जज्बात को तस्लीम करें, हमदर्दी दिखाएं। बाज़ोकात अल्फाज से ज़्यादा आपका लहजा, आपका रवैया मायने रखता है। सही कहा, हमदर्दी से शायद बात जल्दी बन जाए। अक्सर ऐसा ही होता है। खुले जहन से बातचीत बहुत फर्क डालती है। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर मैं करूं, तो ये निकला कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, यानी ये यकीन कि हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। जी दिमाग को मुतहर्रिक रखना, नई चीजें सीखना, चैलेंज कबूल करना बिल्कुल। और मनफी सोच की जगह मुस्बत रवैयों को जगह देना, ये सब मिलकर एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी बनाते हैं। और ये याद रखना बहुत अहम है कि ये तब्दीली मुमकिन है। ये एक सफ़र है, एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। हाँ, नाकामी को एक सबक समझना है, कोशिश की कद्र करनी है और अपने दिमाग को, अपनी सोच को कभी जामिद नहीं होने देना। चलते चलते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सी एक छोटी सी दिमागी मश्क, चाहे 5 मिनट की ही हो, या कौन सी एक मुस्बत सोच की आदत अपनाने का इरादा कर सकते हैं? बस एक छोटी सी चीज, जिससे बेहतरी का ये सफर शुरू हो सके।